اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پرواز دکن کے ای اردو وسائل کی اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس سیریز کا مقصد تمام لوگوں کو، تمام اردو داں افراد کو انٹرنیٹ کی دنیا پر جو مواد ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم باری باری لے کر کے آ رہے ہیں ایک نئی ویب سائٹ، باری باری لے کر کے آ رہے ہیں ہم ایک نیا رسالہ، باری باری ہم لا رہے ہیں نئی نئی چیزیں۔ تو آپ بنے رہے ہماری اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں تک ان تمام معلومات کو فراہم کرنا ہے جو التش کر رہے ہیں، جو پیاسے ہیں، جنہیں علم کی بھوک ہے، جنہیں کتابوں کا شوق ہے۔ اس مقصد کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کی جو ہماری 6ویں سیریز ہے، ایک ایسا رسالہ، ایک ایسا ادارہ جس نے اردو ادب کی خدمت میں بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں۔ میری مراد ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ، جسے شبلی اکیڈمی کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر شبلی انٹر کالج، شبلی ڈگری اینڈ پی جی کالج چل رہے ہیں۔ بہترین کیمپس ہے، خوبصورت کیمپس ہے۔ 2 سال پہلے پروفیسر مظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے انٹرنیشنل سیمینار میں ہم سب کو ساتھ جانے کا موقع ملا، وہاں کے تمام اسٹاف اور عملہ سے ملنے کا موقع ملا۔ وی سی صاحب ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ شبلی نعمانی نے جس ادارے کی ڈاک بیل ڈالی تھی، شبلی نعمانی کے جو عزائم تھے، شبلی نعمانی نے جو مقاصد جو ہے اپنے بنا لیے تھے، ان تمام کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ المعارف اس ادارے کا ایک بہترین رسالہ ہے جو اپنے معیار پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے مضامین واقعی میں اس قابل ہوتے ہیں کہ جو شائع کیے جائیں، وہ مضامین بڑے معیاری ہوتے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر سیکریٹری جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب کا جب مضمون اس میں شائع ہوا تو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارا مضمون اس رسالے میں آ گیا ہے۔ وہ خوشی کی انتہا، فرط انبساط سے چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار کہ مت کہیے۔ آج بھی یہ رسالہ لیتھو پریس سے شائع ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی اس ادارے نے اپنی تمام روایت کو برقرار رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس ادارے کے قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ اس ویب سائٹ پر جب ہم جائیں گے تو انگریزی میں انٹروڈکشن لکھا ہوگا، جس کا اردو ترجمہ ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، تو بنے رہیے ہمارے اس چینل کے ساتھ اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ تمام معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ 21 نومبر 2014 کو دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ نے اپنی زندگی کے 100 سال مکمل کر لیے۔ ہمارے ایشیائی پڑوسیوں کے اسکالرز کی طرف سے بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ خطوط کی یہ اکیڈمی اسلامی تعلیم، قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ اور مشرقی علوم پر تحقیق میں مہارت رکھتی ہے۔ یہاں پریس انفارمیشن بیورو حکومت ہند کی طرف سے شائع ہونے والے مضمون کو ہم پرنٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم علمی مرکز کے علمی روایت اتر پردیش کے پرانے اعظم گڑھ قصبے میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی نے کچھ معروف جدید تحقیقی اداروں کے ساتھ اپنی جگہ لی ہے۔ اکیڈمی میں وقف علماء کا ایک چھوٹا سا گروہ جس نے علم کے حصول کو
رتبے، آشائشوں یا اوصاف کے لالچ پر ترجیح دی جو کہ ان کے لیے ہو سکتا تھا۔ نالندہ، قاہرہ، ٹکسلا اور ٹرانسکوسنیا کے قدیم علماء کی شان کو یاد کرتا ہے۔ ایک اچھی طرح سے لیس لائبریری اور ایک منظم اشاعت کا شعبہ جو مشرقی فلسفہ، تاریخ اور ثقافت میں اصل کام یا جدید تحقیق کے ثمرات پیش کرتا ہے، اسے میدان میں بہت سے اداروں کے لیے باعث رشک بناتا ہے۔ اس کا مقصد برصغیر کی مسلم کمیونٹی کو ان کی سیاسی اتھارٹی کے خاتمے اور برطانوی طاقت کے ذریعے اس کی جگہ لینے کے بعد درپیش بڑھتے ہوئے فکری اور نظریاتی چیلنجوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنا تھا۔ 9 دہائیوں سے زائد عرصے میں اکیڈمی ان مقاصد کو حصول کرنے میں نمایاں طور پر کامیاب رہی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے ذاتی نمونے اور ان کے تحقیقی اور اعلیٰ کاموں کی میراث سے متاثر ہو کر اکیڈمی کے علماء نے اسلامی تاریخ اور ادب کے میدانوں میں علمی کام تخلیق کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اکیڈمی نے اب تک 250 سے زائد کتابیں شائع کی ہیں، جن میں سیرت النبی اور الفاروق جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ تحقیق کے ان کے سخت معیارات کی وجہ سے یہ کتابیں بڑے پیمانے پر سراہی جاتی ہیں اور حوالہ جات کے طور پر استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ ان غیر معمولی کتابوں کے علاوہ اکیڈمی نے جولائی 1916 سے اپنے معروف اردو ماہنامہ جرید معارف کی اشاعت کی ایک اٹوٹ روایت کو برقرار رکھا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران عوامل کے امتزاج کی وجہ سے اکیڈمی کو شدید مالی مسائل کا سامنا رہا۔ انتہائی معمولی معاوضے پر اسٹاف کام کر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے قطعاً کوئی فنڈ دستیاب نہیں ہے۔ بنیادی خدمات کی بحالی بھی ممکن نہیں ہے۔ عمارات کی طویل عرصے سے مرمت اور وائٹ واش نظر نہیں آ رہے ہیں اور اشاعتی پروگرام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی مشہور لائبریری کی جدید کاری، نایاب مخطوطات کا تحفظ، اس کی کتابوں کے ہندی اور انگریزی تراجم کے اشاعت اور دیگر کئی منصوبے فنڈ کی کمی کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکے۔ اکیڈمی کو اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھنے اور اس کمیونٹی کی خدمت جاری رکھنے کے لیے فوری مدد کی ضرورت ہے جس کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا شبلی اکیڈمی یا دارالمصنفین کس طرح سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اسے کوئی گرانٹ نہیں آتی۔ کبھی کبھی حکومتیں کچھ اماؤنٹ دے دیں تو یہ الگ بات ہے، جس کی وجہ سے جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ صحیح طریقے سے ادارہ کم کام کر پا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ان کے انہی کارناموں کو جو اب تک کر چکا ہے یا کر رہا ہے، بھلے ہی مالی مسائل ہیں، بھلے ہی تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ ادارہ اپنی شناخت کو بنائے رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ یہاں پر بہترین سی لائبریری ہے، بہترین سی کتابیں ہیں، اچھی کتابیں ہیں، اور خود جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی تمام چیزیں ایک جگہ پر مخطوطے کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں۔ مینوسکرپٹ سیکشن جو ہے ان کا بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر موقع ملے تو کبھی اعظم گڑھ جائیے اور اس ادارے کو دیکھیے۔ اب میں آتا ہوں، اس کا جو رسالہ ہے، اہم رسالہ ہے، 1916 سے برابر شائع ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رسالے کے بارے میں کہ کون کون سے رسالے آن لائن موجود ہیں۔ بے شمار خزانہ ہے۔ 1916 سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی شمارے ہیں، سارے کے سارے شمارے اس ویب سائٹ پر محفوظ ہیں۔ ہم ایک دو جھلک دکھاتے ہوئے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی یہ ویب سائٹ کھل گئی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اس ادارے کو جانا ہے، ہمیں اس ویب سائٹ پہ جانا ہے تو شبلی academy.org کھولیں۔
/معارف کر دیں تو ہم ڈائریکٹ یہاں پر پہنچ جائیں گے. ہم شبلی اکیڈمی پہ جائیں تو وہاں پہ معارف کا ایک گوشہ دکھ جائے گا. 1916 کے جو شمارے ہمارے پاس موجود ہیں اس ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ ہیں وہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر، دسمبر، یہ 6 رسالے یہاں پر موجود ہیں 6 مہینے کے. آئیے ہم ایک مثال کے طور پر ایک مہینے کی یہ رسالہ کھول کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھیے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ہم جب تک آگے بڑھیں گے ابھی ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے. 1917 کے جو رسالے ہمارے سامنے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یعنی کہ پورے کے پورے رسالے یہاں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو 1918 کے بھی رسالے یہاں پر پورے کے پورے 12 رسالے یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طریقے سے ہم کسی بھی رسالے کے جو رسالہ چاہیں گے اس پہ کلک کرنے سے وہ رسالہ کھل جائے گا. جیسا کہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ابھی ہو جائے گا تو ہم ایک رسالہ دکھائیں گے آپ کو. تو یہ رسالے یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ہم جا کر کے کرنٹ رسالے جو ہیں یہاں پر ریسنٹ والے دیکھ سکتے ہیں. ہم پرانے رسالے دیکھ رہے ہیں تو ہم پرانے رسالے دیکھیں گے. 1920 کے 12 کے 12 مہینے کے رسالے یہاں پر ہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. 1921 سے لے کے 1930 تک کا یہ رسالہ یہاں پر دیکھیے کھل جائے گا. ابھی یہ دیکھیے 1921 سے کھل گیا، جنوری، فروری، اسی طریقے سے دسمبر تک یہاں پر سن دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ مہینوں کے نام دیے گئے ہیں. اس مہینوں کے نام کے حوالے سے ہم سارے کے سارے رسالے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ رسالہ کھل گیا ہے. سب سے پہلا رسالہ ہے جولائی 1916 کا جو آپ کی نظر کے سامنے موجود ہے. اس کو ہم ایک رسالے کو دیکھیں گے. صفحہ جو ہے یہاں پر دکھ رہا ہے 88. اب روزہ، حریم قص، رسم الخط، حکیم ابن زکریہ رازی، ہندو مسلمان کا اتحاد، نقد الشعر، کلام اکبر پر ریویو، کلام شبلی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے. یہ رسالہ جو ہے یہ لیتھو پریس سے شائع ہوتا تھا. یہ جو ہے پہلا رسالہ ہے جو کہ آپ کو آن لائن مل جائے گا اور یہ نایاب ہیں. آپ جو ہے اگر ہم اس ویب سائٹ کو نہ بتاتے تو آپ کو شبلی اکیڈمی کا ہی سفر کرنا پڑتا، نہیں تو آپ تلاش کرتے رہتے. یہ رسالے آپ کو ملیں گے نہیں. یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بہترین رسالے ہوتے ہیں. اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے. ہم آگے بڑھیں گے. اسی طریقے سے 1930 کا ختم ہو گیا تو 1940 سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. 1940 سے یہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. 1931 سے لے کر کے 1932 33 یہ پورے جو ہے، پھر 41 سے جو ہے 50 تک کے رسالے. یہ پورے ہم جو ہے جن مہینوں میں جائیں گے وہ رسالے ہمیں مل جائیں گے. تو میں ان تمام پر چونکہ اشارہ کافی تھا، ہم تمام چیزوں کو ہم نہیں بتانا چاہتے، ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فروری جو کہ کرنٹ مہینہ ہے ایک رسالہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. 92 پیجز کے ہیں. فروری کا رسالہ ہے یہ اور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں سالانہ 350 روپے، فی شمارہ 30 روپے، رجسٹرڈ ڈاک سے 5 سے 45 روپے، دیگر ممالک میں سادہ ڈاک سے 730 روپے اور رجسٹرڈ ڈاک سے 1850 روپے. ہندوستان میں 5 سال کی خریداری صرف 1500 روپے میں دستیاب ہے. ہندوستان میں لائف ممبرشپ 10,000 روپے میں، اور پاکستان میں بھی یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ آپ یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو ہے جب اس ادارے کے بارے میں دیکھا اور اس کی جو کیفیت دیکھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں اس ادارے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ادارے کو زندہ رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھیں، تاکہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے ان کے جو اپنے مقاصد تھے، جو سوچ تھی، ان کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ کہیں منتشر نہ ہو جائے، وہ جذبہ کہیں بریک نہ ہو جائے، وہ جذبہ کہیں رک نہ جائے. ہم تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو برقرار رکھے،
اس ادارے کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے نیک عمل سے، کچھ لوگوں کی تھوڑی سی کوشش سے یہ ادارہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ چین میں ٹانگ حکومت کے دور ترجمان القرآن کے بعض مباحث، اور اسی طریقے سے پروفیسر ظفر احمد صدیقی، مدرسۃ الاصلاح دارالمصنفین، اخبار علمیہ، پھر وفیات، اور اس طریقے سے جو ہے یہ رسالہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمام طرح کے مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے، اور جو رسالے معیاری ہوتے ہیں، کیونکہ علامہ شبلی نعمانی تاریخ کے دلدادہ تھے، تو زیادہ تر اس میں تاریخ جو ہے، قدیم تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کے، اور وہ جو نشیب و فراز رہے ہیں مسلمانوں کے، ان تمام کا احاطہ اس میں آپ کو جو ہے بغور دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی۔ ہم تمام رسالے کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اتنے زیادہ رسالے ہیں کہ ہم ان تمام کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹے سے جو ہے اس ایپیسوڈ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ادارے کو آگے بڑھائیں، اس رسالے کو آگے بڑھائیں، اور پھر بھی اگر ہم چاہتے ہیں پڑھنا، خاص کر ہمارے ساتھ بہت سارے پاکستان کے لوگ بھی جڑے ہوں گے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی جڑے ہوں گے، تو وہ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رسالہ ہے، اس کی مجلس ادارت مولانا سید محمد رابع ندوی لکھنؤ، پروفیسر شریف حسین قاسمی دہلی، پروفیسر اشتیاق احمد ذلی علی گڑھ، اور اس کی ترتیب دینے میں پروفیسر ظفر الاسلام خان، محمد عمیر الصدیق ندوی صاحب۔ عمیر الصدیق ندوی صاحب سے ہم لوگوں کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہم لوگ جو ہے دارالمصنفین گئے تھے وی سی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے جو ضیافت کی، جس طرح سے انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں تاریخ کی روشنی میں بتایا، وہ واقعی میں آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے دیکھا کہ یہ رسالہ اور یہ ادارہ دونوں امت مسلمہ کے بہترین مثالیں ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جن کے پاس اپنا ایک ویژن تھا، جن کے پاس اپنا ایک مقصد تھا۔ سر سید احمد خان کے رفقا میں سے تھے، سر سید احمد خان کے جو اثرات پڑے ڈپٹی نذیر احمد پر، یا حالی پر، یا علامہ شبلی نعمانی پر، اور علامہ شبلی نعمانی کی جو خدمات ہیں خاص کر ندوۃ العلماء کے حوالے سے، یہ تمام کام جو ہے اس کو زندہ رکھنا، اس کو برقرار رکھنا اب ہمارے جو ہے تمام لوگوں کی، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم ان طرح کے جو بھی ادارے ہیں، اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں، ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے امید ہے کہ اسی طرح سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ بنے رہیں، تاکہ ہم نئی نئی معلومات، نئی نئی ویب سائٹ، نئے نئے ادارے آپ کے ساتھ ہم لاتے رہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے ان تمام کی معلومات حاصل کریں، اور ان اداروں کی جو ضرورت ہے، جو مقاصد ہیں، اس کو ہم سب مل کر کے پورا کریں، کیونکہ یہ ذمہ داری اب ہم تمام کے اوپر ہے، ہم تمام کے کندھوں پر ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں بچایا تو پھر حکومتیں ان اداروں کو بچانا نہیں چاہتی ہیں، حکومتیں نہیں چاہتی کہ اس طرح کے ادارے برقرار رہیں۔ یہ اب ہمارے ذمے ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔